بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایمان کا مل جانا یہ انسان کے لیے آدھی کامیابی ہے، اور پوری کامیابی اس وقت ہوگی جب اس کو وہ بچا کر لے جائے گا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت سے ہم سب کو نوازا ہے، اور دوسری دولت جو دی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہم سب کو عطا فرمایا۔ یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہبری کی ہے، جو ہم کو طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے، تجھ میں قدرت ہو، تجھ میں طاقت ہو، تو تیری صبح و شام یعنی زندگی کا جو ہے حصہ اس طرح گزار کہ تیرے دل میں کسی کا کینہ اور دغا نہ ہو۔ تو اگر ایسا ہو تو ضرور کرنا، یعنی اسی طرح دن گزارنا، تیرا دن ایسا گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، دغا نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، یہ بھی میری ایک سنت ہے، یعنی دل کو صاف رکھنا، دل میں کینہ نہ رکھنا، حسد نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا، عداوت نہ رکھنا، یہ بھی میری ایک سنت ہے۔ اور جس نے میری سنت سے محبت کی، اور اسی طرح اس نے جو ہے در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ ضرور جنت میں میرے ساتھ ہو، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی۔ تو یہ ہماری زندگیوں میں سنت والا طریقہ لانا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اب سنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے، دوسروں کے طور طریق کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار رہا نہیں۔ ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے سے لے کر سونے تک کے سارے طریقے جو ہے بتائے گئے، پوری زندگی کے ہر موڑ پر جو ہے ہمیں طریقہ بتایا گیا، یہاں تک کہ پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ آدمی کس طرح پاخانہ کرے، اپنی گندگی کس طرح صاف کرے، تو اس کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اب سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت لغت میں عادت کو کہتے ہیں، اور شریعت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً منقول ہو، قولاً یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بولا ہو، یا تو تقریراً یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا ہوا، یا فعلاً یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو کر کے بتایا ہو اور وہ قابل عمل بھی ہو، تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ مختصر لفظوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو جو ہے سنت کہتے ہیں، کہ آدمی اس کے مطابق زندگی گزارے، یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔
کہ بعض بزرگوں کے پاس مریدین جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسا جو ہے پڑھنے کا طریقہ بتائیے تاکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، خواب میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ تو بزرگان دین اپنے مریدین کو فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آدمی موقع محل کی سنتوں پر جو ہے عمل کرے، کہ یہ سب سے بڑا زیارت ہونے کا جو ہے وظیفہ ہے کہ آدمی موقع محل کی جو ہے سنتوں پر عمل کرے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تو یہ آدمی جو ہے اس طریقے پر چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق اگر زندگی گزارے گا تو اسے دارین میں کامیابی ملے گی۔ دارین کا مطلب یہ ہے کہ مختصر سی زندگی جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے، اور آخرت کی لامحدود زندگی اس میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اور حدیث شریف میں تو بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی، یعنی جنت میں وہ ساتھ ہوگا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جب آدمی سنت کے مطابق اپنی زندگی بناتا ہے، اپنی زندگی میں سنت طریقہ لاتا ہے تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں بھی کامیاب۔ یہ آدمی کو وہ طریقے لانا بہت ضروری ہے کہ آدمی غیروں کے طریقے پر اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اس میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہے، کہ آدمی کو اس میں کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ملے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت قیمتی ملفوظ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے زمانے میں فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر اس فتن و فساد میں ہماری نجات جو ہے اتباع سنت میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، ڈوب نہیں سکتا۔ اسی طرح جس نے اتباع سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزاری وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور وہ دنیا میں کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ تو آدمی اپنے جو ہے اٹھنے سے لے کر جو ہے اس طریقوں کو دیکھے، سنت طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اور سنتیں بھی دو طرح کی ہے، ایک باطنی ہے اور ایک ظاہری ہے، کہ آدمی کا چہرہ مہرہ سنت کے مطابق ہو، اس کا لباس جو ہے سنت کے مطابق ہے، اس کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو، اس کے معاملات جو ہے سنت کے مطابق ہو، اس کا کھانا پینا رہن سہن چال چلن ساری جو ہے چیزیں اس کی جو ہے سنت کے مطابق ہو۔ اور ایک سنت باطنی بتائی جاتی ہے جو اندر کی ہے، دل سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے جو ہے پیارے انداز میں کہا، یا بنی، کہ اے میرے پیارے بیٹے، دیکھو تربیت کا انداز دیکھیے، کہ اے میرے پیارے بیٹے اگر تجھ سے ایسی صبح و شام اور ایسی زندگی گزارنا ہو کہ تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، تو جو ہے ضرور گزارنا۔ تو دل صاف رکھنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کو صاف رکھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ان طریقوں کو اور ان سنتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صحابہ نے سمجھا تھا، وہ اس کی قدر و قیمت جانتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو اتارا تھا۔ حضرت ربیع بن کعب سلمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، عموماً رات کے وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب آپ اٹھتے تو فوراً وضو کا پانی جو ہے لے کر اور جو چیزیں ہیں وہ لے کر حاضر خدمت ہو جاتے، فوراً پہنچ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے تو آپ نے کہا، صحابی سے کہا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج جو بھی مانگنا ہو وہ مانگ۔ اس موقع پر ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے
کہ جو ایسے اللہ والے ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کے اوپر کچھ حال ہوتے ہیں، وہ حال کو جو ہے محسوس کر لیتے ہیں، کہ وہ حال کو محسوس کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہماری طرف متوجہ ہیں، اور اس وقت جو مانگتے ہیں انشاءاللہ وہ عطا ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ گھڑی ہوگی، تو اس وقت جو ہے ربیع بن کعب سلمی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا حضور اور تو کچھ نہیں چاہیے، کوئی تمنا نہیں، کوئی خواہش نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس صحابی سے کہا کہ مانگ، اور کیا مانگتا ہے، اور کیا تیری فرمائش ہے، اور کیا تیری درخواست ہے؟ تو اس نے کہا حضور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر دوبارہ جب کہا تو صحابی نے کہا کہ جو ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کی معیت، کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا تھی ہی نہیں، جنت کے علاوہ ان کے جو ہے ذہنوں میں کوئی چیز اور تھی ہی نہیں۔ انہوں نے فوراً پھر دوسری مرتبہ بھی کہا کہ جو ہے مجھے آپ کی معیت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو کہا کہ اس سے جو ہے کثرت سجود، یعنی زیادہ سجدے سے جو ہے میری مدد کیا کرو، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو اور اتباع سنت جو میرے طریقے بتلائے اس کے مطابق زندگی گزارو، جو ہے میری معیت نصیب ہو جائے گی آپ کو، اور جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے۔ تو یہ سنت طریقہ جو ہے ہم اپنی زندگی میں اپنائے کہ یہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ یہ سنت کے مطابق آدمی زندگی گزارتا ہے تو اس کو دنیا کے فوائد تو حاصل ہوتے ہی ہیں، لیکن اخروی آخرت میں بھی جو ہے اس کو نجات کا ذریعہ بنتا ہے اس کے لیے۔ اسی کا ایک واقعہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا منقول ہے کہ امام داؤد بہت بڑے امام ہیں۔ ابو داؤد شریف جو حدیث کی کتابیں ہیں، آخر سال میں جو ہے عالمیت میں پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے جو ہے کتاب کو جو ہے احادیث کو جمع کیا ہے۔ وہ ایک مرتبہ کشتی کا سفر کر رہے تھے، تو جو ہے دریا کے کنارے ایک آدمی نے چھینک کھائی اور اس کے بعد جو ہے اس نے الحمدللہ کہا۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو سنا، اس آدمی نے جو دریا کے کنارے کھڑا تھا اس نے جو چھینک کھائی اور الحمدللہ کہا، اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنا۔ اب سنت طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر چھینک کھاتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو سامنے والا سننے والا آدمی یرحمک اللہ کہے اس کو، اور یہ مسلمان بھائی کا حق بھی ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، لیکن جو ہے آپ کی کشتی آگے بڑھ گئی، آپ کو جواب دینے کا موقع نہیں ملا، چنانچہ آپ کی کشتی آگے جانے لگی۔ پھر آپ نے جو ہے ایک چھوٹی سی کشتی کو جو ہے آتے ہوئے دیکھا اور اس کشتی کو بلایا، اور اس کو ایک جو کشتی کا چلانے والا تھا اس کو جو ہے 1 درہم دی اور کہا کہ مجھے اس کنارے پر لے چل۔ چنانچہ وہ کشتی والا جو ہے آپ بڑی کشتی میں سوار تھے، چھوٹی کشتی میں سوار ہو گئے اور واپس جو ہے کنارے پر گئے، اور کنارے پر جا کر جو ہے اس آدمی کو جو ہے جواب دیا۔ تو اس نے پہلے الحمدللہ کہہ چکا تھا، پھر جو ہے امام ابو داؤد نے یرحمکم اللہ کہا، اور پھر اس آدمی نے جواب میں یہدیکم اللہ کہا۔ تو کشتی والوں نے پھر واپس جو ہے وہ اپنی کشتی میں، جس کشتی میں سوار تھے، واپس جو ہے چھوٹی کشتی سے وہاں چلے گئے اور اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو جو مسافر تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی معمولی بات ہے، اتنی سی چھوٹی سی سنت کے لیے آپ جو ہے 1 درہم آپ نے خرچ کیا اور آپ چھوٹی کشتی سے سوار ہو کر اس کا جواب دینے کے لیے گیا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ آدمی جو چھینک کھانے والا آدمی ہے، ہو سکتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو، یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہو، اور اگر وہ مجھے دعا دے اور میرے حق میں اس کی جو ہے دعا قبول ہو گئی
یہدیکم اللہ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، تو اگر میرے حق میں اس کی دعا قبول ہو گئی تو یہ میرا کام بن جائے۔ جب کشتی والے تو جو ہے سفر کرتے رہے، اسی طرح جو ہے رات ہو گئی، سارے کشتی والے جو جس کشتی میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سوار تھے، سارے مسافر جو ہے سو گئے۔ یہ بھی ایک آواز آئی کہ کشتی والوں، آج جو ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درہم کے بدلے جو ہے ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کرنے پر جو ہے خرچہ کیا ہے، اس کے بدلے جو ہے انہوں نے جنت خرید لی۔ تو ایک درہم کے جو سنت پر عمل کرنے کے لیے خرچ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ ایسی بہت ساری ہماری روزمرہ کے ہم جو ہے سنتیں لے لیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہے، ہمارا اس طرف جو ہے ذہن بھی نہیں جا رہا، ہم غیروں کے طریقے اپنا رہے، حالانکہ اس میں ہمارا دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے ہیں، اور وہ طریقے اپنا رہے جس کو یورپ تھوک چکا ہے، اور اسی تھوک کو ہم چاٹ رہے ہیں اور اسی میں کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ کامیابی تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، ہم اٹھنے سے لے کر دے کے سونے تک کہ ہمارا جو ہے کیا طریقہ چھوڑ۔ اب یہ جو ہے ایک سنت ہماری جو ہے مسواک بتائی جاتی ہے کہ یہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہے کہ مسواک کیا آدمی کو کرنا ہے، لیکن اس کے بہت فوائد ہے۔ جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فضائل اعمال میں لکھ کے کہ 70 سے زیادہ اس کے فوائد ہیں، کہ جو ہے مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، دانت میں کیڑا نہیں لگتا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت جو ہے آدمی کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اس سے بڑے آدمی کے لیے کیا کامیابی ہو کہ ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کرنے سے جو ہے مرتے وقت جو ہے اس کو جو ہے کلمہ نصیب ہو۔ تو یہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آج ہمیں دیکھیں ہمارے گھروں میں جو ہے بوڑھے سے لے کر چھوٹے جوان جو ہے بچوں سے لے کر جو ہے ہم صبح اٹھتے ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ وہی سنت کے بجائے جو ہے ہم برش اور ٹیوب جو ہے استعمال کرتے ہیں، کولگیٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے جو ہے بہت سارے نقصانات ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ابھی جو ہے کچھ دنوں پہلے اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک 13 سال کا بچہ جو ہے اس کو جو ہے کینسر بتایا گیا، وہ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں اس کو لے جایا گیا، اس کا جو ہے رپورٹ کرایا گیا، ساری چیزیں اس کی جو ہے کرائی گئی، تو پتہ چلا کہ اس جو ہے 13 سال یا 14 سال کے بچوں کو جو ہے کینسر ہے۔ اب 13 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، ابھی بڑا ہے 60-70 سال کا تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب عمر ہو گئی، کینسر ہوگا، لیکن اس کے ماں باپ نے جو ہے اس کا سرچ کروایا اور اس کا ساری جو ہے چیزیں نکلوائی، رپورٹ نکلوائی، تو پتہ چلا کہ یہ جو صبح میں برش کرتا ہے اور کولگیٹ جو گھستا ہے اس میں جو ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے، تو وہ تھوڑے تھوڑے جا کر جو ہے اندر اس کے جا کر جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ بن، اور اس سے جو ہے کینسر کی بیماری پیدا ہو گئی اس کے اندر۔ تو دیکھو ایک چھوٹی سی سنت ہے لیکن کتنا بڑا انسان کا جو ہے جان کا خطرہ ہو۔ تو یہ طریقے جو ہے ہم ہماری زندگی میں لانے کی فکر کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی جو ہے زندگی گزاریں، اس میں دنیاوی فوائد بھی ہے اور اخروی فوائد بھی، بہت سارے فوائد ہم کو مل جائیں گے۔ اس طرح جو ہے یہ ایک سنت ہے، اسی طرح ہم جو ہے روزمرہ کی سنتیں دیکھیں کہ اٹھنے سے لے کر سونے تک آدمی اس سنتوں پر عمل کرنے کی فکر کرے کہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں جو ہے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے سنتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔